بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر شہزاد وان۔ تو آج منگل کا دن ہے، 25 جولائی 2023۔ جیسا کہ ہم نے آن لائن گپ شپ شروع کی تھی، اس کا آج تیسری قسط ہے، اور اس میں تیسری میں ہم آج پڑھیں گے۔ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اس کے حوالے سے جو وہ سکے ہیں جن کے بارے میں پاکستان میں کوئی بات نہیں کرتا، نہ کوئی سیاسی جماعت، نہ کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن، نہ کوئی NGO اس پہ اتنا زور دیتی ہے، اور نہ یہ لیڈ کلاس اس پر زور ڈالیں گے، نہ کبھی کسی نے آج سے 1973 میں بنا تھا۔ آج دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، 50 سال بعد بھی وہیں پہ ہیں جہاں پہ یہ قانون بنایا گیا تھا۔ اس میں آج سیکشن 11 پڑھوں گا، سیکشن 11 ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے یہ۔ تو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں بنیادی حقوق۔ تو اس میں ہے جی سیکشن 11، سلیوری، فورس لیبر ETC پروہیبٹڈ، کہ پاکستان میں غلامی اور جو فورسڈ لیبر ہے، زبردستی کام کروایا جاتا ہے، اس پہ پابندی ہے، کوئی نہیں کروا سکتا، لیکن آج تک اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ اب اس کی قسمیں چینج ہو چکی ہیں غلامی کی، لیکن ہے غلامی۔ کیا جو یہ جتنی بھی لیڈ کلاس ہے ہماری، امیر لوگ ہیں، بیوروکریٹ ہیں، اپر کلاس ہے، ان پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہر جج، میجورٹی ججز، بیوروکریٹ، جنرلز، یہ خود کو وہ برمن سمجھتے ہیں، جیسے ہندوؤں میں نا چار کلاسیں۔ برمن جو ہے، جو کہتے ہیں ہم بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں تو باقی سارے ہم برابری کے نہیں ہیں۔ یہی پاکستان میں ہے۔ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے غریبوں کے بچوں کو گھروں میں ملازم رکھا ہوا ہے۔ اب اس میں یہ کہتی کیا؟ یہ کہتی ہے سلیوری از نان ایگزسٹنس اینڈ فاربیڈن، کہ پاکستان میں غلامی موجود ہی نہیں ہے اور اس پہ پابندی ہے، نو لا شال پرمٹ، اور کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، فیسیلیٹیٹ اور سہولت دیتا اٹس انٹروڈکشن انٹو پاکستان ان اینی فارم، کہ کسی بھی قسم میں غلامی یا فورس لیبر پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتی۔ آ گیا جی اس کا 2 ہے، سیکشن 2 ہے 11 کا، آل فارمز آف فورس لیبر اینڈ ٹریفک ان ہیومن بینگز آر پروہیبٹڈ، ہر قسم کی زبردستی مزدوری اور انسانی اسمگلنگ کی پابندی ہے۔ سیکشن 3 ہے جی، سیکشن 11 کا سب سیکشن 3، نو چائلڈ بلو دی ایج آف 14 ایئرس شیل بی انگیجڈ ان اینی فیکٹری اور مائن اور اینی ادر ہزارڈس امپلائمنٹ، 14 سال سے چھوٹی عمر کے کسی بچے کو کسی فیکٹری میں کسی کان کنی کے کام میں اور کسی بھی مشکل کام میں آپ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد میں بھی قانون آئے ہیں۔ اب پاکستان میں یہ کہا ہے کہ 16، وہ آگے پڑھیں گے کہ 16 سال سے کم عمر کی تعلیم گورنمنٹ اسٹیٹ نے فری دینی ہے۔ اب وہاں اسٹیٹ ایک طرف کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے کہ آپ نے 16 سال سے چھوٹی عمر کو فری آف کاسٹ تعلیم دینی ہے، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ 14 سال سے چھوٹے سے سخت مزدوری نہیں کروانی۔ تو بھئی ان کو کس قانون کے تحت گھروں میں ملازم رکھا ہوا ہے؟ آپ ان کے والد کو وہ غریب ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، یا جاہل ہیں، یا کیا کہہ لیں ہم اس کو، اسٹیٹ کی قانون ریٹ یہاں پہ قائم نہیں ہے کہ آپ اس کو 30-40 ہزار لاکھ روپے دیتے ہیں، اور بچی یا بچہ جو اس کا 5-7 سال 10 سال کا ہوتا ہے اس کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں لائف ٹائم، 1000 روپے تنخواہ پہ، 2000 تنخواہ پہ۔ اور بعض دفعہ جیسے پیچھے اسلام آباد میں آیا، لاہور میں آیا، اور شیخو پورہ میں بھی ایک کیس آیا۔ اسلام آباد میں بچی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لاہور میں انہوں نے جو بچی گھر میں رکھی ہوئی تھی اس کو قتل کر کے گھر میں دفنا دیا تھا، اور شیخو پورہ میں ان کے بچی کے سر پر استری لگائی ہوئی تھی اور وہ سر سارا اوپر ابلا ہوا تھا۔ اب کیا کر سکتے ہیں، انسان سوچ نہیں سکتا۔ میں ایک زمیندار گھرانے سے تعلق ہوں، ہم نے بھی تھوڑے بہت جانور رکھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے جانوروں کی بہت کیئر کرتے ہیں، اپنے سے زیادہ کرتے ہیں۔ اگر اسے کچھ ہو جائے، ہم نے کبھی کوشش نہیں کی اس پر ظلم کرنے کی، نہ ہونے دیا۔ بھائی آپ انسانوں کے بچوں سے پیسے ظلم کرتے ہو۔ تو یہی ہے مسئلے کہ یہ اس قانون کی تو کوئی بات نہیں کرتا۔ ابھی 14 سال سے چھوٹی عمر کے بچے سے تو آپ کام ہی نہیں کروا سکتے، تو آپ کیوں کرواتے ہیں؟ اب یہ ہو رہا ہے، آپ ہوٹلوں میں دیکھ لیں، کہاں پہ دیکھ لیں جا کے، یہ 14 سال سے چھوٹی لیبر، اب تو چائلڈ لیبر ایکٹ آ چکا ہے علیحدہ سے۔ تو میں نے آج صرف اسی پہ بات کرنی تھی کہ ہم کیوں پاکستان میں اس پر بات نہیں کرتے، فورس لیبر پہ کیوں، اور انڈر جو 14 ایئرز ایج بچیاں ہیں اسپیشلی، اور بچے ہیں، ان کا گھروں میں جو
ان کا استحصال ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو جسمانی تشدد ہوتا ہے وہ ان کو ساری عمر اپنے آپ کے ان میں کانفیڈنس نہیں آنے دیتا، تو ہمیں اس پر بات کرنی ہوگی، ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ وہ ایک عافیہ صدیقی کے لیے تو وہ جماعت اسلامی والے بھائی اور سارے بڑے میڈیا بھی زور لگا رہا ہے، ابھی وہ ہوا ہوگا بھائی، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ تو یہ آپ کی جو عافیائیں ہیں جن میں ہر محلے میں ہر ایک کوٹھی میں روز تشدد ہوتا ہے، روز ظلم ہو رہا ہے، وہ لوگوں کی قید میں ہیں، ان کے لیے کبھی آواز اٹھانے کی ہم نے کوشش کی؟ آپ کے محلے میں جو عافیات ہماری بیٹیاں ہیں ان کے لیے ہم آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو یہ جو بھی ہیں، میں بھی سیاسی جماعت کا ورکر ہوں اور 90% ہم ووٹ بڑھانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، تو عافیہ کا بھی وہ جو ہے وہ صرف ووٹ بڑھانے کے لیے چل رہا ہے۔ اب ایک عورت ہے، اس بیچاری کو سزا ہو چکی ہے، وہ اسٹیٹ لیول پہ ان سے ایگریمنٹ کریں، ان سے لیں، ہو سکتا پاسبل، لیکن یہ اپنے اسٹیٹ میں ہم بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جن بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اب بہاولپور کا واقعہ آ گیا سامنے، تو بہاولپور کا واقعہ کیا ہے کہ وہاں 5500 بچیوں کے جو ویڈیوز ہیں وہاں ان کو منشیات بھی دی جاتی ہے، ان کی یہ ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے، تو کل کو کون اپنی بیٹی کو یونیورسٹی بھیجے گا؟ ہم تو گاؤں کے دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو شہر کالج بھیجنا گوارہ نہیں کرتے ابھی تک، تو اس کی وجہ یہی ہے۔ یہ لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، یہ لوگ ہیں جو عورتوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے، اور اسی خوف کے وجہ سے لوگ باہر نہیں نکلتے۔ یہاں بھی 9 مئی کی طرح ان پر ایکشن لیا جانا چاہیے، اور اسی طرح جس طرح آرمی پر آرمی کے جو جگہ تھیں ان پر حملہ ہوا تو پی ٹی آئی کو انہوں نے دفنا دیا، اسی طرح یہ جو پورا مافیا ہے یونیورسٹیوں میں ان کو بھی دفنایا جانا چاہیے۔ اگر چیف آف آرمی اسٹاف حافظ صاحب اگر وہ ثانیہ بہاولپور آپ نے وہی ایکشن نہ لیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ صرف آرمی کو ہی محفوظ کرنے کے لیے ہیں، آپ عام آدمی کے لیے نہیں ہیں پاکستان میں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، یہ جوڈیشری کا بس کا کام نہیں ہے، وہ آپ کے آگے بول نہیں سکتی، یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں نا ان میں جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے بول سکے، تو میں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ مہربانی کریں، ثانیہ 9 مئی کی طرح ثانیہ بہاولپور کو لیں اور اس پہ ایکشن لیں، اور جو بھی اس میں آتا ہے سویلین ہے جو بھی ہے اس میں آرمی ایکٹ لگائیں، اس پہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ لگائیں، اس کو سزائے موت دیں، ہم آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔